الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سماء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذكركم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم بالآخرة عمله. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو انسان بنایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور ہم کو ڈھیر ساری نعمتوں سے اس نے نوازا. ہم اس نعمت کے ملنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے. ہمیں اس کی تمام نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو پا کر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتیں اور بڑھا دیتے ہیں، اور اگر ہم اس کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زبردست طریقے سے اس کی پکڑ لیتے ہیں. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. میرے بھائیوں، انسانوں کی تخلیق ہوئی دنیا کے اندر، جنہوں نے نیک عمل کیا مومن بنے، اللہ کو پہچانا، اللہ کے احکامات سے آشنا ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، ان کی حدیثوں کو اپنایا اور اس پر عمل پیرا ہوا. اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے منہ موڑا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے منہ موڑا، اس کے رولز کو، اس کے اصول کو اپنایا نہیں، اس کو فالو نہیں کیا. تو جس نے اللہ کے اصول کو، اللہ کے کلام کو اپنایا وہ جنت کے مستحق ہوئے. اور جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، قرآن کا انکار کیا، قرآن کے احکامات سے منہ موڑا، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم رسید کر دیا. میرے بھائیوں، ابھی میں نے سورہ صافات کی 23ویں پارے کی میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی. جو قرآن کی میں نے آیتیں تلاوت کی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں سے پہلے جنتیوں کا تذکرہ فرمایا، ان کے اعزاز اور ان کے اکرام کا تذکرہ فرمایا.
اور ان کو جنت میں کیا میسر ہونے والا ہے، کن نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا جائے گا، اس کا تذکرہ فرمائے۔ اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون، یہاں سے عمومی جنتیوں کا تذکرہ ہے کہ وہ وہاں جانے کے بعد کن نعمتوں سے لطف اندوز ہوں گے، کیسی زندگی گزاریں گے، ان کو کیا کیا ملنے والا ہے، کیا کیا ان کو حاصل ہونے والا ہے، کیسی عیش و عشرت کی وہ زندگی گزاریں گے۔ تو یہ عمومی جنتیوں کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص جنتی کا تذکرہ فرمایا۔ اب یہ جنتی کون ہے مخصوص؟ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے ہوں گے، فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، سوال و جواب کا دور چالو ہوگا۔ تو اسی درمیان ایک شخص قال قائل منهم انی کان لی قرین یقول ائنک لمن المصدقین، تو انہی جنتیوں میں سے ایک جنتی جو مخصوص جنتی وہ کہے گا کہ میرا ایک ساتھی تھا دنیا کے اندر، میرا ایک ساتھی تھا، میرا ایک ملاقاتی تھا، میرا ایک ہمنشی تھا، میرا ایک پارٹنر تھا، یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، وہ کہا کرتا تھا کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، ہماری ہڈیاں رہ جائیں گی، ہڈیاں سڑ جائیں گی، گل جائیں گی، ہم مٹی میں مل جائیں گے، تو کیا پھر ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا، یقول ائنک لمن المصدقین، وہ مجھ سے پوچھا کرتا تھا کیا تم اس بات پر یقین رکھتے ہو، کیا تم اس پر ایمان رکھتے ہو کہ جب انسان مر جائے گا تو اس کو دوبارہ بیدار کیا جائے گا، دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، کیا اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا حساب و کتاب کے لیے؟ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو؟ یہ کافروں کو بڑا اعتراض ہوتا ہے، جن لوگوں نے اللہ کے احکامات سے منہ موڑا، اللہ کو نہیں پہچانا، اللہ کے قرآن کو ٹھکرایا، ان لوگوں کو اس پر بڑا اعتراض ہوتا تھا کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہمارے اعضاء پارٹس آف باڈیز جو ہماری ہیں وہ سب بکھر جائیں گی اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، تو پھر ہم کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے؟ یہ کافروں کو بڑا اشکال ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کئی مقامات پر دے رہا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے وَالَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہیں اللہ فرماتا ہے هُوَ الَّذِي يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں بتلا رہا ہے کہ جس ذات نے پہلی مرتبہ انسان کو پیدا کیا ہے، جس ذات نے پہلی مرتبہ انسان کی تخلیق کی ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ دوبارہ اس انسان کی تخلیق کرے، اس کو دوبارہ بیدار کرے۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، آگے اللہ فرما رہا وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور یہ چیز تو اس پر زیادہ آسان ہے۔ میرے بھائیوں، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ کا جو لفظ آیا ہوا ہے کہ اللہ پر اور زیادہ آسان ہے، یہ اللہ کے اعتبار سے بات نہیں کہی، ہمارے اعتبار سے کہی، ہمارے ذہن و دماغ کے اعتبار سے کہی، ہمارے مائنڈ کے اعتبار سے کہی، ورنہ اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ پیدا کرنا، دوسری مرتبہ پیدا کرنا سب برابر ہے، اس کا معاملہ تو کن فیکون کا۔ ہمارے اعتبار سے بات کہی گئی ہے اس وجہ سے کیونکہ اگر ہم کسی چیز کو پہلی مرتبہ بناتے ہیں، اگر کسی چیز کی تخلیق پہلی مرتبہ کی جاتی ہے جبکہ اس کا کوئی نمونہ موجود نہ ہو، کوئی ڈھانچہ اس کا موجود نہ ہو، کوئی خاکہ موجود نہ ہو، اس کا کوئی اسٹرکچر اگر موجود نہ ہو، تو اس چیز کو پہلی مرتبہ بنانا زیادہ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، زیادہ مشکل ہوتا ہے۔
لیکن اگر اسی چیز کو دوبارہ بنایا جائے، جبکہ کوئی نمونہ مل جائے، کوئی خاکہ مل جائے، کوئی نقشہ سامنے آ جائے، اس کا کوئی اسٹرکچر سامنے آ جائے، تو پھر اس چیز کو بنانا زیادہ آسان ہے۔ اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، کہ اللہ پر تو اور زیادہ آسان ہے، یہ ہمارے مائنڈ کے اعتبار سے بات نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مر جائے اور اس کے جسم کا سارا اعضا ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر بھی پشت کے نیچے جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اس کا جو بالکل اینڈنگ سرا ہوتا ہے، جہاں پہ وہ ختم ہوتی ہے، وہ حصہ باقی رہے۔ اس کے بعد ایک خاص قسم کی بارش ہوگی جس سے سارے لوگ بیدار ہو جائیں گے، زندہ دوبارہ پیدا کرتے ہیں۔ اس پر چین والوں نے باقاعدہ ریسرچ بھی کیا اور اس ہڈی کو سڑانے کی اور کیمیکل ڈال کر اس کو گلانے کی بے انتہا کوشش، اور نہ جانے اس پر کتنے ہتھوڑے برسائے، لیکن اس جو آخری سرا ہے ریڑھ کی ہڈی کا، اس پر کوئی اثر نہیں۔ تو وہ شخص اپنے جنتی ساتھیوں سے تذکرہ کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ وہ مجھ سے پوچھ رہا تھا کیا ہم جب مر جائیں گے اور جو ہے ہمارے اعضا بکھر جائیں گے، ہڈیاں ہماری مٹی میں مل جائیں گی کیا، تو ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ یہ آپس میں سارے جنتی بات کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے هل انتم مطلعون، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کا اب کیا حشر ہے؟ جو دنیا کے اندر تم سے پوچھا کرتا تھا یقول أئنك لمن المصدقین أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدینون، اللہ کہہ رہے ہیں جنتیوں سے کیا آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اب کس حال میں ہے، وہ کہاں پر ہے، اس کا کیا حشر ہونے والا ہے، کیا حشر ہو رہا ہے؟ تو یہ لوگ کہیں گے جی فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ تو وہ جنتی جھانک کر کے دیکھے گا تو اسے بالکل جہنم کے بیچوں بیچ پائے، جہنم میں اس کو جلتا ہوا پائے۔ پھر یہ جنتی شخص کہے گا، خصوصی جنتی، قالت اللہ ان كنت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، کہ تو نے مجھے بھی ہلاک کر دیا، اس کی طرف دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے بھی ہلاک کر دیا ہوتا، میں بھی گرفتار بلا ہو گیا ہوتا، میں بھی گرفتار مصیبت ہو گیا ہوتا، اگر میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہوا ہوتا، اگر میرے اوپر اللہ کا احسان نہ ہوا ہوتا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کرم نہ فرمایا ہوتا، اگر میں نے تیری راہ اپنائی ہوتی، تیرے نقش قدم پر اگر میں چلا ہوتا، تیری باتوں میں اگر میں آ گیا ہوتا، تو آج میرا بھی یہی حشر ہوتا کہ میں جہنم کے بالکل بیچوں بیچ پڑا۔ یہ جنتی آپس میں بیٹھے بات کر رہے ہوں گے۔ آگے آیت میں ہے جنتی کہیں گے افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی وما نحن بمعذبین، یہ جنتی کہیں گے کیا اب ہم کو موت نہیں آنے والی، کیا اب ہم دوبارہ جو ہے مریں گے نہیں، کیا اسی طرح ہم عیش و عشرت کی زندگی گزاریں گے، کیا اسی طرح ہم مزے کر رہے ہوں گے؟ افما نحن بمیتین، یہ پوزیٹو سینس میں بات کہی ہے، نیگیٹو سینس میں نہیں، یہ کوئسچن سینس نہیں، یہ پوزیٹو سینس میں کہی جا رہی ہے۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم کو دوبارہ موت نہیں آئے گی، کیا ہماری یہی ایک موت تھی؟ یہ پوزیٹو سینس میں بات کہی جا رہی ہے۔ جیسے کوئی چیز جب امپاسبل، ناممکن ہو کوئی چیز، اور اگر وہ چیز پاسبل ہو جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں ارے ایسا ہو گیا، اچھا ایسا ہو گیا، اچھا یوگی مر گیا، اچھا مودی مر گیا۔ یعنی یہ ہم اس پہ سوال اور غم نہیں کر رہے بلکہ ہمارے خوشی کے کہہ رہے ہیں۔ تو جنتی بھی آپس میں بات کر رہے ہوں گے اور کہیں گے افما نحن بمیتین، کیا ہماری یہی ایک موت تھی، اب اس کے بعد ہم مرنے والے نہیں؟
کیا اب ہم جو ہے اسی طرح ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے آگے ان هذا لهو الفوز العظیم لمثل هذا فليعمل العاملون، کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے اور کوشش کرنے والوں کو اسی طرح کی کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنے والوں کو اسی طرح کی محنت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکے۔ اب یہ جنتی اور جہنمی یہ دونوں صاحب کون تھے؟ تو اس کی کوئی حدیث میں کوئی تعین نہیں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ جنتی کا نام یہودا تھا اور جو کافر تھا اس کا نام، جو جہنمی تھا اس کا نام مطروس تھا۔ سورہ کہف کی وہ آیت وَضْرِبْ لَهُم مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا، اس آیت میں انہی دونوں شخص کا تذکرہ ہے، یہودا اور مطروس۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ دو شخص، ایک جنتی تھا، ایک مومن تھا اور ایک کافر تھا، دونوں ایک کاروبار میں شریک تھے۔ اس کاروبار میں ان لوگوں کو 8,000 دینار کا نفع، 4,000 دونوں نے تقسیم کرے، 4,000 دینار مومن کے پاس اور 4,000 دینار کافر کے پاس۔ وہ شخص جو کافر تھا، جو اسلام کا منکر تھا، اس نے 1,000 دینار میں دنیا کے اندر ایک زمین خریدی۔ جب اس کے مومن دوست کو جب معلوم ہوا کہ میرے ساتھی نے 1,000 دینار خرچ کر کے اس دنیا کے اندر زمین خرید لی ہے، تو اس مومن بندے نے 1,000 دینار راہ خدا میں صدقہ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ، میرے اس کافر ساتھی نے اس دنیا کے اندر زمین خریدی ہے اور میں جنت کے اندر زمین خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کافر شخص نے 1,000 دینار خرچ کر کے دنیا کے اندر ایک محل بنا، ایک محل کی تعمیر کی۔ تو مومن شخص نے جب اس کو معلوم ہوا تو اس نے 1,000 دینار اور راہ خدا میں صدقہ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ، میرے اس ساتھی نے اس دنیا کے اندر محل کی تعمیر کروائی ہے، میں جنت کے اندر محل چاہتا ہوں، میں قیامت میں محل چاہتا ہوں، میں وہاں پر اپنا محل بنوانا چاہتا ہوں، میں وہاں پر اپنے پیلس کی بلڈنگ چاہتا ہوں۔ اس کے بعد 1,000 دینار کافی شخص نے پھر خرچ کر دیا، شادی وغیرہ کر لی۔ تو مومن شخص نے 1,000 دینار پھر راہ خدا میں نظر کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ، میرے ساتھی نے اس دنیا کے اندر شادی کی ہے، میں جنت کی حوروں سے شادی کرنا چاہتا ہوں، میں جنت کی بیویاں چاہتا ہوں، میں ان کا متلاشی ہوں۔ اب بچے 1,000۔ پھر کافر شخص نے 1,000 خرچ کر کے ساز و سامان خرید لیا، غلام خرید لیا۔ پھر مومن شخص نے 1,000 دینار راہ خدا میں صدقہ کر دیا، یہ کہتے ہوئے کہ میرے اس کافر دوست نے اس دنیا کے اندر ساز و سامان خریدا ہے، غلام خریدا ہے، اور اس کی عوض میں جنت کے اندر ساز و سامان خریدنا چاہتا ہوں، میں جنت کے اندر غلام چاہتا ہوں۔ اس نے 1,000 پھر راہ خدا میں صدقہ کر دیا، 4,000 دونوں کے ختم۔ ایک شخص، کافر شخص نے اپنے 4,000 دینار خرچ کیے دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، اپنی دنیا بنانے کے لیے، اپنی دنیا ڈیولپ کرنے کے لیے، اور کافر شخص نے 4,000 دینار خرچ کیا اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے، آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش۔ اب آگے کیا ہوتا ہے؟ کافر تو مالدار ہو گیا، جائیداد کا مالک ہو گیا، اور مومن کے پاس پیسے نہیں بچے۔ تو مومن کو ایک مرتبہ کچھ پیسوں کی ضرورت ہوئی، تو یہ مومن اس کافر شخص کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، اگر آپ مجھے دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو کافر نے کہا ارے بھائی تمہارے 4,000 دینار کیا ہوئے؟ میں نے تو یہ خریدا، یہ کیا، شادی کی وغیرہ وغیرہ۔
تو اس نے اپنے چاروں گنا، اس نے اپنے چاروں بتا دیے کہ میں نے رائے خدا میں سب دے دیا، اس امید میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ مجھ کو لوٹائے گا، اس کا عوض مجھ کو دے گا، مجھ کو جنت دے گا، جنت کے اندر محل دے گا، مجھے حور دے گا، مجھے وہاں شادی کرائے گا، وہاں میرے لیے وہ محل تیار کرے گا۔ تو کافر نے کہا کہ کیا تم اس بات کی تصدیق کرتے ہو کہ جب ہم مر جائیں گے، ہمارے اعضاء جب سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، اور پارٹس آف باڈی ہماری جب بکھر جائے گی، ریزہ ریزہ ہو جائے گی، تو کیا ہم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ کیا ہمارے ہم سے دوبارہ حساب و کتاب کیا جائے گا؟ اس بات پر تم یقین رکھتے ہو؟ مومن نے کہا میں رکھتا ہوں۔ کافر نے کہا میں نہیں رکھتا ہوں، تم کو کچھ دینے والا نہیں جو ہے۔ میرے بھائیوں، مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، یہ بات طے ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، یہ بات طے ہے۔ اب جو میں نے واقعہ بیان کیا ہے اور یہ جو آیت ہے یقول ائنک لمن المصدقین اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون قال هل انتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين۔ یہ آیت کس چیز کا پیغام ہے؟ غور یہ کر، یہ آیت ہم کو کس چیز کا میسج دے رہی ہے؟ میرے بھائیوں، یہ آیت ہم کو اس چیز کی طرف توجہ دے رہی ہے اور ہمیں اس چیز کا پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اپنے ساتھیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ ہم کس کے ساتھ رہ رہے ہیں، کس کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ ہمارا ملنا جلنا ہے، کس کے ساتھ ہمارا گھومنا پھرنا ہے، کس کے ساتھ ہم مستقل اٹھ بیٹھ رہے ہیں، اس پر جائزہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں تعلقات تو کسی سے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، ضرورت کی بنا پر تعلقات کسی سے بھی قائم کیے جا سکتے ہیں، پارٹنرشپ بنائی جا سکتی ہے، لیکن جو دلی تعلق ہونا چاہیے میرے بھائیوں، جو قلبی تعلق ہونا چاہیے، وہ کسی ایک آدمی کے ساتھ، وہ اللہ والے کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ عالم برحق کے ساتھ ہونا چاہیے، کسی ایسے دانش شخص کے ساتھ ہونا چاہیے جس کی مجلس میں جانے کے بعد اللہ کی یاد آئے، جس کے سامنے بیٹھنے کے بعد آخرت کی فکر پیدا ہو، جس کی گفتگو سننے کے بعد ہمارے علم کے اندر اضافہ ہو، جس کا عمل دیکھ کر کے ہمیں آخرت کی فکر پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول کس کے ساتھ رہا، کس کی صحبت اختیار کی ہے، کس کے ساتھ اٹھا بیٹھا جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذکرکم باللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ، کہ ایسے شخص کے پاس آپ جائیے جس کے پاس جانے سے تمہیں اللہ کی یاد پیدا ہو، جس کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد تمہارے اندر آخرت کی فکر پیدا ہو، جس کی گفتگو سننے کے بعد تمہارے علم دین میں اضافہ ہو، جس کا عمل دیکھ کر کے تمہیں آخرت کی رغبت پیدا ہو۔ ایسے لوگ نیک لوگ، ایسے لوگ اہل اللہ، ایسے لوگ اولیاء اللہ، ان کی صحبت میں، ان سے دوستی رہ چاہیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے۔ تو میرے بھائیوں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، ہم کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے، لیکن یہ پہلو ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ ہم کس کے ساتھ رہ رہے ہیں ہم نہیں غور کرتے، ہمارے گارجین نہیں غور کرتے، ہمارے پیرنٹس نہیں غور کرتے، ہمارے گھر کے ذمہ دار غور نہیں کرتے، ہمارے گھر کے ریسپانسبل پرسنالٹیز جو ہوتی ہیں وہ نہیں اس پر غور کرتی کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے، میرا بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، میری بچی کس کے ساتھ مارکیٹنگ کر رہی ہے، میرے گھر والوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے، میرے گھر والے کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، میرا بچہ کس کے ساتھ آ رہا ہے جا رہا ہے، اس کی واکنگ ٹاکنگ کس کے ساتھ ہے، اس پر ہم غور نہیں کرتے، یہ پہلو ہم سے چھوٹ جاتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے میرے بھائیو، ہمارے بچے غلط راہ اختیار کر لیتے ہیں، غلط صحبت کی وجہ سے غلط راستہ اختیار کر لیتے ہیں، بدمعاش ہو جاتے ہیں، وہ عیاش ہو جاتے ہیں، وہ جوا باز ہو جاتے ہیں، وہ شراب نوشی کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ سگریٹ نوشی کرتے ہیں، بدتمیز ہو جاتے ہیں،
بد اخلاق ہو جاتے ہیں، وہ بد کردار ہو جاتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں آج کے وقت میں، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، کتنی مسلمان لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں رچا رہی ہیں، کتنا اسلام لوگ چھوڑ کے دوسرے حلقے میں جا رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے میرے بھائی؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا بچہ کس کے ساتھ رہ رہا ہے، کس کے ساتھ اٹھ رہا ہے، کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، اس کا آنا جانا کس کے ساتھ ہے، اس کا گھومنا ٹہلنا کس کے ساتھ ہے، وہ کب جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کب مارکیٹنگ جا رہا ہے، رات میں کب جا رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے. یہ پہلو ہم سے چھوٹ جاتا ہے، ہم اس پر غور نہیں کرتے. تو اگر ہمارا بچہ اچھے انسان کے ساتھ رہتا ہے تو اچھا بن جاتا ہے، اور برے کی صحبت اختیار کرتا ہے تو برا بن جاتا ہے. بری صحبت کے اندر زیادہ طاقت ہے، برائی یہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا گڈنس. اچھائی کے مقابلے میں برائی زیادہ طاقتور ہے. دو برے آدمی مل کر 10 اچھے انسان کو برا بنا دیں گے، لیکن 10 اچھے انسان مل کر کے 2 برے شخص کو اچھا نہیں بنا پاتے. ایونلیس جو ہوتی ہے یہ زیادہ پاورفل ہے گڈنس کے مقابلے میں، اچھائی کے مقابلے میں. اس لیے میرے بھائیوں اس پر غور کیجئے اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو صحبت صالح نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.